لسنرز اینڈ ویورز السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں حفیم کی۔ حفیم کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے بعد جو سمٹمز آتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حفیم کے اوپر کہ حفیم ہے کیا چیز، لوگ اس کو استعمال کرتے کیوں ہیں۔ حفیم ایک نشہ ہے اور پرانے زمانے میں اس کو دردوں کے لیے اور بہت ساری ادویات کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جیسے وقت نے ترقی کی، جیسے زمانے میں ترقی کی، لوگوں کو شعور آنا شروع ہوا، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پھر نشے کی ایک کیٹیگری، نشے کی ایک کیا بہت بڑی کیٹیگریز کا میں شمار کرنے لگا کہ ہے کیا چیز۔ حفیم ایک نشہ ہے، ایک نشہ آور ادویات کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، دردوں کے لیے، تکلیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو خود نہیں پتہ کہ وہ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو کہ لوگ سامنے رکھتے ہیں۔ حفیم کو چھوڑنا مشکل کیوں ہے؟ اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس کی دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ جو ویڈرول سمٹمز ہوتے ہیں یہ انسان سے کور نہیں ہو پاتے۔ اصل میں جو حفیم ہے نا، وہ انسان شروع میں تو بہت تھوڑی استعمال کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسان بڑھاتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باڈی کا جو ٹالرنس لیول ہے نا وہ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں انسان کو پھر ڈوز بڑھانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تکلیف، وہ دردیں پھر برداشت نہیں ہوتی، پھر اس کو مجبوراً وہ اپنی جو ڈوز ہے نا وہ اپ کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو باڈی ہے نا وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی، جس میں پیٹ کا خراب رہنا، معدے کا خراب رہنا، موڈ کا خراب رہنا، اس کے علاوہ بخار ہونا، دردیں ہونا، یہ ساری چیزیں فزیکل سمٹمز اس کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائیکولوجیکل سمٹمز تو بعد میں آتے ہیں، پہلے فزیکل سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جب ان فزیکل سمٹمز کا سامنا نہیں کر پاتا تو پھر وہ چھپ کے، یا پھر چھپکے سے پھر تھوڑا سا حفیم، یا وہ حفیم جو مقدار ہے وہ اس کی اپ کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ وہ جو انسان استعمال کرتا ہے وہ اس چیز کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ حفیم چونکہ ایک بہت خطرناک حد کا نشہ ہے، لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اب ہم اس کو چھوڑیں کیسے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن کے اندر باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ دردیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، منہ سے پانی آتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، کھانے لگ جاتے ہیں، الٹیاں آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ ان کو کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ چھوڑ کر دیکھتے بھی ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اب ہم نہیں کھاتے، استعمال نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان ان ساری سمٹم سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ جو حفیم استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر کہ اس کا علاج کیا ہے۔ آخر اس کا علاج تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ کرتے کیا ہیں، غلطی کون سی کرتے ہیں، وہ کسی عام جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ، ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کوئی دوائی لکھوا لیتے ہیں، پیٹ خراب ہے اس کی لکھوا لیں گے، بخار ہے اس کی لکھوا لیں گے، یا جو دردیں ہو رہی ہیں ان کی دوائی لکھوا کے لے آتے ہیں واپس کہ اب ہم حفیم چھوڑ دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے، اس کو اپنا کر پھر یہ حفیم سے جان چھوڑ سکتی ہے۔ وہ جو دوائی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریلیکس کرے گی، آپ کا بخار ختم کر سکتی ہے، آپ کا سر درد ختم کر سکتی ہے، آپ کا پیٹ درد ٹھیک کر سکتی ہے، آپ کو جو الٹیاں آ رہی ہیں وہ ٹھیک کر سکتی ہیں۔ اس کا اگر آپ علاج کرانا چاہتے ہیں، اگر نشے کو یا حفیم کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پراپر ایک سٹیپ اٹھانا پڑے گا، اور وہ کون سا سٹیپ ہے؟ اور وہ ہے بہت بڑا سٹیپ۔ سب سے پہلے آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پھر آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور ان دونوں سے بھی ہٹ کر آپ کیا ہی اچھا ہے کہ کسی ادارے کے اندر جا کے داخل ہو جائیں۔ اس میں ہوگا کیا، جو دردیں ہوں گی، جو تکلیف ہوں گی، وہ ساری آپ کو میڈیسن، ان کا جو ایک پراپر طریقہ کار ہوگا اس کے تحت آپ کا جو ہے نا وہ علاج کریں گے، وہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ وہاں پر ہوگا کیا،
वहाँ पर उनके पास साइकोलॉजिस्ट भी होगा, साइकेट्रिस्ट भी होगा, उनके पास मेडिकल ऑफिसर भी होगा, फिर उनके पास जो न्यूट्रिशन होगा वो भी होगा। फिर आपको प्रॉपर एक मरहले से गुजारा जाएगा। वहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये दर्दें जो बाहर होती थी वो यहाँ पर हुई है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक तरीक़ाकार से गुजारेंगे, आपको मेडिसिन देंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपका बिहेवियर के अंदर तब्दीली लाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप जहनी मरीज़ बन जाएंगे। पहले मैंने फ़िज़िकल सिम्टम्स के बारे में बताया, अब जहनी मरीज़ कैसे होते हैं, जो जहनी हमें सिम्टम्स आते हैं वो कैसे होती हैं। इंसान का मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाता है, इंसान लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, शक शुबा करना शुरू कर देता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, फ़ैसला नहीं कर पाता, फ़ैसले की ताकत ख़त्म हो जाती है, सोशल कट ऑफ हो जाता है उसका, और मशक्क़ती माशी सारा किस्म के उसकी जो है ना वो फोकस ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़हनी तौर पर एक चीज़ का ग़ुलाम हो चुका है। वो कौन सा? वो अफ़ीम। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आप साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मेडिकल ऑफिसर या न्यूट्रिशन जो कि एक इदारे के अंदर लोग होते हैं वो आपकी बड़ी अच्छी मदद कर सकते हैं अफ़ीम छोड़ने में। क्यों? क्योंकि वो बड़े अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं, उनको पता है कि कौन सी दवाई कब देनी है, ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, वो आपको साथ साथ बताते भी रहते हैं। अगर आप अफ़ीम को गुड बाय कहना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक स्टेप उठाना पड़ेगा, और इसमें आपकी फैमिली भी आपका साथ देगी। फैमिली की भी काउंसलिंग की जाएगी, फैमिली को भी बताया जाएगा कि आपके मरीज़ की अब ये कंडीशन है, उसको ये सिम्टम्स आ रहे थे, पहले जो अगर उसका बिहेवियर था ख़राब था तो वो नशे की वजह से था। अब अगर आप इलाज करा के आपके पास आ रहा है तो उसको थोड़ा सा केयर करें, उसकी देखभाल करें, उसका जो मूड है, उसका जो रवैया है वो आप मिलकर ही ठीक कर सकते हैं। और जो वो जिस्मानी तकलीफ़ बर्दाश्त करके आया है तो हो सकता है अब भी आपके साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात कर ले, कभी उसका मूड ख़राब हो जाए, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आपने इन बातों को समझना है कि एक इंसान एक ऐसी जगह से एक ऐसी बीमारी से लड़ कर आया है तो उसका लिए हम ये बातें बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, नशे को और ख़ास तौर पर अफ़ीम को छोड़ सकते हैं तो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने जहन से इस बात को निकालनी पड़ेगी कि हम नशे का इलाज करवाने जा रहे हैं, और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने इलाज कराना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।